الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی جگہ جانا ہوتا ہے تو وہاں پہنچنے کے بعد پھر بہت سارے حضرات مختلف پروگرام رکھ دیتے ہیں۔ تو کوئی اسکول میں پروگرام ہو جاتا ہے، کبھی کوئی تاجروں میں پروگرام ہو جاتا ہے، کبھی کسی جگہ درس قرآن ہو جاتا ہے۔ تو اس میں جب بھی کسی بھی ایسی جگہ پر جانا ہوا تو کبھی میں نے پوچھا نہیں ہے کہ بھئی یہ کس چیز کا پروگرام ہے، کیا ہے کیا نہیں۔ اچھا، وہاں جانے کے بعد عین وقت پر ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی اب جو یہ پروگرام ہے اس کا موضوع کیا ہے، اس کا عنوان کیا ہے۔ یہاں جب آنا ہوا تو پتہ یہ چلا کہ علماء کے حوالے سے یہ پروگرام رکھا گیا۔ تو میں بغیر کسی تکلف اور تصنع کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پروگرام رکھنے والوں کو شدید غلط فہمی ہوئی ہے، جس ساتھی نے بھی رکھا ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اس وقت شدید ندامت اور شرمندگی کا سامنا ہے کہ میں آپ حضرات سے کیا بات کروں۔ آپ سب حضرات ہر اعتبار سے مجھ سے بڑے ہیں، ہر اعتبار سے آپ فائق ہیں، علم، تقوی، ہر چیز میں۔ تو میرا تو خیال ہے وآخر دعوانا کرنا چاہیے۔ بالکل سچی بات کہہ رہا ہوں، اس میں مجھے کوئی تصنع نہیں ہے، کوئی تکلف نہیں ہے۔ اور ایسی مجلس کے اندر بات کرنا تو بڑا مشکل کام ہے، انتہائی مشکل کام ہے۔ تو تاجروں سے بات ہو جاتی ہے، کوئی اسکول والوں سے ہو جائے، کوئی سبزی والوں سے ہو جائے، کوئی ماسٹر حضرات سے ہو جائے، کوئی ڈاکٹروں سے ہو جائے، وکیلوں سے ہو جائے، عوام الناس سے ہو جائے، لیکن علماء، پہلی بات تو یہ کہ ان کو جمع کرنا، پھر تکلیف دینا، پھر اکٹھے ہونا، پھر آپ سب حضرات کا میری طرف ابھی متوجہ ہو کر دیکھ کر کے بیٹھنا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ یہ کیسے ہو رہا ہے، مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر مجھے پہلے سے پتہ ہوتا کہ یہ ہے تو میں ہرگز اس کی اجازت نہ دیتا۔ مجھے اس وقت بہت شرمندگی اور ندامت کا احساس ہے، اور بغیر کسی، میں سچی بات کہہ رہا ہوں، بہت زیادہ ندامت کا احساس ہے۔ تو لیکن اب یہ سوچتا ہوں کہ چونکہ سب حضرات آ گئے اور اب کیا کریں، اب کچھ نہ کچھ تو بات کرنی پڑے گی۔ تو پھر ایسا ہے کہ جو اب باتیں دو چار کرنے لگا ہوں وہ بالکل اس طرح سے ہوں گی جیسے شاگرد اپنے استاذ کو سبق سناتا ہے، تو اس طور پر میں کچھ باتیں سنا دوں گا، اور میں مخاطب دیواروں کو کروں گا۔ کوئی اگر خود سے فائدہ اس کا اٹھا لے تو اٹھا لے، ورنہ سچی بات یہ ہے کہ میں اس کا بالکل بھی اہل نہیں ہوں کسی بھی اعتبار سے۔ حضرت مولانا بیٹھے ہیں، پتہ نہیں ان کو بات کرنی چاہیے۔ تو ہمارے ہاں سندھ میں ایسے ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ جوڑتے ہیں ایسے، کراچی میں ہم آپ کو سنتے رہتے ہیں جی، اب کیا ضرورت ہے، میں کیوں بات کروں، آپ کریں۔ ویسے بھی آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہیں وہ کرسی بالکل صحیح ہے، اس جگہ پہ اس طرح سے بات کرنی چاہیے نا شیخ نا۔ آپ بیٹھے ہیں، اچھا ویسے بیٹھ تو جائیے نا، ویسے اچھا نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ندوۃ العلماء کے، وہ اکثر علماء کی مجلس میں فرمایا کرتے تھے کہ جب ہمارے علماء فارغ التحصیل ہو جاتے ہیں تو اپنے اپنے مقامات پر جانے کے بعد وہ دو قسم کے علماء سے بات کرتے تھے، کیونکہ ندوہ کے بہت سارے فضلاء عرب ممالک میں چلے جایا کرتے تھے۔ تو عرب ممالک کے علماء سے بھی وہ یہ بات فرماتے تھے۔ وہ بات تو خیر ہم پر زیادہ صادق نہیں آتی، لیکن اگلی بات ہم پر زیادہ صادق آتی ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ندوہ کے اکثر فضلاء کویت میں، قطر میں، دبئی میں، سعودیہ میں، مختلف عرب ممالک میں چلے جاتے ہیں۔ کوئی بیکری پر کام کر رہا ہے، کوئی پیٹرول پمپ پہ کھڑا ہوا ہے، کوئی وہاں جا کر دکان پہ کھڑا ہے، کوئی ہوٹل کے اندر کام کر رہا ہے۔ تو اس پر وہ بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار فرماتے تھے۔ وہ بات تو ہمارے ہاں زیادہ صادق نہیں آتی، لیکن اگلی بات یہ ہم سب کے لیے بڑی قابل غور ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اطمینان ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ جمود یہ روحانیت کی قاتل ہے، علم و تحقیق کے لیے قاتل ہے جمود۔ اپنی کیفیت پر مطمئن ہو جانا یہ انسان کے علم و تحقیق کے لیے، دینداری، روحانیت کے لیے زہر قاتل سے کم نہیں۔
یہ وہ مرض ہے جس میں ہم سب مبتلا ہیں. دورے میں ہوتے ہیں، مدرسے کی فضا کے اندر ہوتے ہیں، کچھ کتابوں کا مطالعہ، کچھ تحقیق، کچھ بزرگوں کے ملفوظات، کچھ علماء کے بیانات، کچھ اساتذہ کی باتیں، کچھ کاپی پر اساتذہ کے جملے، کچھ اشعار، کچھ عربی کتب کا مطالعہ، کچھ عربی کتب سے اقتباسات. تو وہ دن بدن ایک علمی تحقیقی ترقی ہوتی رہتی ہے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ جب ہم سوات واپس چلے گئے، مانسیرا واپس چلے گئے، پنجاب کے جس علاقے سے ہمارا تعلق تھا وہاں چلے گئے، خزدار چلے گئے، پنجگور چلے گئے، تربت چلے گئے، مقامی علاقے میں چلے گئے، کسی جگہ جا کر کے فٹ ہو گئے، چھوٹی یا بڑی جگہ میں تدریس یا امامت، خطابت، ماسٹری یا کسی بھی دینی شعبے کے اندر وابستہ ہو گئے. اب اس کے بعد سال ہا سال گزر جاتے ہیں، ہم خارجی کتب تو کیا، جو اہم ترین ہمارے سے متعلقہ کتب ہیں ہم ان کا بھی مطالعہ نہیں کرتے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ درد مند علماء جمعے کا انتظار کرتے ہیں، پیشہ ور علماء جمعے کے دن دفع وقتی کی تدبیر کرتے ہیں. جن کے دل میں کڑھن ہے، درد ہے، وہ یہ کہتے ہیں اچھا اس ہفتے میں نے اپنے علاقے میں ایک برائی یہ بھی دیکھی، میں نے عوامی سطح پر یہ کمزوری بھی دیکھی، میں نے فلاں فلاں فتنوں کا یہ پھیلاؤ بھی دیکھا، میرے علاقے کے اندر اب فلاں باطل فرقے کا پھیلاؤ ہو رہا ہے، شادی بیاہ کی تقریبات میں یہ خرابیاں ہو رہی ہیں، رسومات اس حد تک آگے بڑھ رہی ہیں، نوجوانوں میں یہ امراض آ رہے ہیں، مختلف تقاریب کے اندر یہ نیا کلچر پروان چڑھ رہا ہے. نوٹ کرتا ہے، لکھتا جاتا ہے، جمعے کا دن آتا ہے، وہ درد دل کے ساتھ اس کرنٹ افیئر کے موضوع پر بات کرتا ہے، معاشرے کی اصلاح ہوتی رہتی ہے. اور کئی ہمارے خطباء، کئی ہمارے معزز علماء کرام جب جمعرات یا جمعے کا دن آئے تو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا ہو جائے، کسی طریقے سے کوئی مہمان آ جائے، کسی طریقے سے وقت گزر جائے اور یہ جو جمعے کا خطبہ، جمعے کی تقریریں، کسی طریقے سے یہ ٹائم نکل جائے، گزر جائے. یہ ہم سب کا ایک معمول بنا ہوا ہے. یعنی صورتحال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے ایک مرتبہ آگ میں ڈالا تھا نا. ہم 35 سال سے وہی تقریر کر رہے ہیں، ہر جمعے کے اندر ہم یہی کام کرتے ہیں. یعنی نمرود نے تو ایک مرتبہ ڈالا تھا نا. محلے کے لوگ نہیں آتے جمعہ کی تقریر سننے کے لیے، کیونکہ ان کو پتہ ہے نوح علیہ السلام کا یہ قصہ سنائے گا، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنائے گا. تو فرعونی لشکر کا تعاقب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ ایک مرتبہ ہوا تھا نا. تو سارے محلے والوں کو پتہ ہے. نتیجہ کیا ہے کہ جس وقت نماز کھڑے ہونے کا ٹائم ہوتا ہے یا عربی خطبے کا ٹائم ہوتا ہے، محلے کے مقتدی اس وقت اٹھ کر کے آتے ہیں. یہ ہمارے سب محلوں کی یہ تصویر ہے. اچھا، دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ہمارے کچھ حضرات علماء کرام جن کا سیاست سے تعلق ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، بالکل صحیح ہے. لیکن جو سامنے محلے کا فرد بیٹھا ہے اس کے پیٹ میں درد ہے، میں سر کے درد کی گولی دیتا ہوں. ہمارے ہاں کراچی میں بلدیہ میں جہاں میں ہوتا ہوں اس کے ساتھ ہی ایک علاقہ اتحاد ٹاؤن، پختونوں کا ایریا ہے سارا. تو وہ پورے کا پورا پختون ساتھیوں کا ایریا ہے. پتھر کوٹنے والے لوگ ہیں، مزدور پیشہ لوگ ہیں اور ہتھوڑا چلاتے ہیں، غریب ترین لوگ ہیں. دعائے قنوت نہیں آتی، سورہ اخلاص کا نہیں پتہ ان کو، اولادیں ان کی بے راہ روی کا شکار، اور بیچارے خود غریب فقیر، نہ اسکولوں میں بچے جاتے، نہ مدرسوں کے اندر جاتے. تھوڑا بہت اگر کوئی مدرسوں میں جاتے ہیں تو وہ بھی بس ایسے ہی ایک ٹمپریری وقت گزاری کے لیے. انہیں کچھ دینیات کے بارے میں پتہ نہیں. اور اس علاقے کے جتنے بھی ہمارے مساجد کے ائمہ ہیں وہ ماشاءاللہ سیاست سے اتنا گہرا شغف ہے، ہر جمعے میں نواز شریف، بے نظیر مشرف اور یہی تقریر ان کی رہتی ہے. اب وہ جو مزدور ہیں ان کو کیا تعلق ہے بھئی فلانا نواز شریف کیا ہے تو فلانا کیا ہے تو فلانا کیا ہے. ان کو فرائض اور واجبات کا پتہ نہیں ہے. یہ ایک ایسی کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ ہمارے ایک استاذ صاحب جو تھے انہوں نے بڑی عجیب بات فرمائی.
انہوں نے کہا کہ اس وقت مولوی کے پاس عوام الناس کے رابطے کا ایک خاص ذریعہ جمعہ ہے. اگر پورے پاکستان میں تمام خطباء اور علماء جمعے کی تقریر کو دفع وقتی کی تدبیر کے طور پر یا ٹالنے کے لیے یا اس کو وقت گزاروں کی پالیسی کے بجائے اگر درد اور بصیرت کے ساتھ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں تو ایک خوشگوار نبوی انقلاب آ جائے ہمارے ملک میں. وجہ کیا تھی کہ ایک قاری اجمل صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ لاہور کے اندر ہوتے تھے. جن حضرات کو ان کا پتہ ہے تو ان کی مسجد میں حضرت بعد میں آتے تھے, مسجد پہلے بھری ہوئی ہوتی تھی. یہ نہیں ہے, یہ بالکل نہیں ہے. کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ جناب فلاں مشہور عالم, کتنے غیر مشہور علماء ہیں خیبر پختونخوا کے اندرونی علاقوں کے اندر, بلوچستان کے کئی علاقوں کے اندر. آج بھی ان علماء کے نام بھی آپ نے نہیں سنے ہوں گے. ایرانی بلوچستان کے اندر بھی اور پاکستانی بلوچستان کے اندر بھی اور انٹیریئر کے علاقوں کے اندر بھی, پنجاب کے بعض علاقوں کے اندر بھی, جہاں مولوی صاحب ماہر نفسیات ہو کر, مزاج شناس امت ہو کر, کوڑھن کے ساتھ, غم کے ساتھ, بصیرت اور درد دل کے ساتھ گفتگو کرتا ہے, وہاں پر بخدا مسجد پوری کی پوری پہلے بھر جاتی ہے. خطیب اور امام صاحب بعد میں مسجد میں داخل ہوتا ہے. خود کشش ہوتی ہے. لیکن یہ ہم نہیں کرتے کام, اور اس کا نتیجہ جو کچھ ہے وہ آج ہمارے سامنے ہے. اور سب سے بڑی بات کیا ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم مطالعہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آج کی چھوٹی سی کارگزاری, یہ چیمبر آف کامرس کے اندر تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی گفتگو کا آج موقع ملا, تو وہاں اس کے بعد جب گفتگو ختم ہوئی, جو حضرات تھے ان کو بھی پتہ ہے, تو وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. تو جتنے سوالات ان کی طرف سے آ رہے تھے, وہ گاڑی میں بیٹھنے تک, وہ وضو خانے کے وضو کرنے کی جگہ تک, وہ نماز کے وقت میں جب صف میں گیا تو نماز کی جگہ تک, اور ابھی تک ان کی کال ہے یہ مسئلہ بھی بتا دیں, یہ مسئلہ بھی بتا دیں, یہ مسئلہ بتا دیں. مقامی علماء سے وہ مسئلہ کیوں نہیں پوچھتے؟ وجہ کیا ہے؟ سی ڈی سی میں اندراج کے بعد شیئر بیچا جا سکتا ہے, پہلے نہیں بیچا جا سکتا. ہم میں سے کتنے لوگوں کو پتہ ہے؟ سٹاک ایکسچینج کی صورتحال ہم میں سے کتنے لوگوں کو پتہ ہے؟ انشورنس کے متبادل کے حوالے سے اس کے انگریڈینٹس کیا ہے ہم میں سے کتنوں کو پتہ ہے؟ ڈے ٹریڈنگ جائز ہے یا ناجائز ہے ہم میں سے کتنے لوگوں کو پتہ ہے؟ فیوچر سیل جائز ہے ناجائز ہے ہم میں سے کتنے لوگوں کو پتہ ہے؟ فارورڈ سیل جائز ہے یا ناجائز ہے کتنے لوگوں کو پتہ ہے؟ بٹ کوائن پر ہم میں سے کتنے لوگوں نے تحقیق کی ہے؟ ڈیجیٹل کرنسی کے بارے میں ہم میں سے کتنے لوگوں نے تحقیق کی ہے؟ جیلیٹن کے بارے میں کتنے لوگوں نے تحقیق کی ہے؟ تو یہ کوئی آسمانی خلائی فضائی باتیں تو نہیں ہیں. مطالعہ تو کر لیں, مطالعہ کریں, یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اور جب نہیں پتہ تو اب وہ کوئی باہر سے اگر کوئی بندہ آئے گا, اگر وہ ان کے ذہن اور ان کے لیول اور ان کے مزاج کے مطابق بات کرے گا تو وہ پھر اس کی بات کو لیں گے. اس کا آپ کو اگر تجربہ کرنا ہو نا تو دو صورتیں ہیں. آپ مثال کے طور پر جا کر کے بیٹھتے ہیں, یونیورسٹی کے لڑکے سامنے بیٹھے ہیں, کالجوں کے لڑکے سامنے بیٹھے ہیں, اسکولوں کے لڑکے سامنے بیٹھے ہیں. اب آپ ان سے گفتگو کریں ایک روایتی انداز واضح و نصیحت کا, تو وہ ہر ایک اپنے ادھر ادھر باتیں کر رہا ہوگا, ٹولیاں بنائی ہوئی ہوں گی, کوئی خاص وہ نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ نے ان کے ساتھ گفتگو کی ان کے اپنے بیالوجی, فزکس, کیمسٹری کے اندرونی مسائل کو لے کر, ان کی سطح ذہنی کو سامنے رکھ کر, تو وہ ایک لڑکا بھی ادھر ادھر نہیں ہلے گا, وہ آپ کی بات سنے گا. یار یہ بات بھی میری کر رہا ہے, یہ بھی میری بات کر رہا ہے. آپ گفتگو کر رہے ہوں گے, وہ ایک دوسرے کو اشارے کر رہے ہوں گے, آ گئی والی بات, اب یہ وہی والی بات آئی ہے, اب یہ وہی والی بات آئی ہے. تو لسان القوم کیا ہے پھر؟ وما ارسلنا من رسول اللہ بلسان قوم ہی کیا ہے؟ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ جو لسان القوم, اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اس زمانے کی لینگویج اور زبان نبی جانتے تھے, کلچر بھی جانتے تھے, ڈاٹ اور کوما بھی جانتے تھے, گفتگو کے طرز اور انداز کو بھی جانتے تھے, ثقافت کو جانتے تھے, وہاں کے مقامی گلی کوچوں کے رواجوں کو بھی جانتے تھے انبیاء کرام. پھر ان کی سطح ذہنی کے مطابق گفتگو کرتے تھے تو اللہ رب العزت اس میں تاثیر ڈالتے تھے. سورہ رحمان کی آیت نمبر 4 کے اندر کیا ہے؟ خلق الانسان, اس کے بعد علمہ البیان. علماء سے زیادہ بیان اچھا کوئی بھی نہیں کر سکتا.
لیکن اس بیان کی صفت کو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا تخلیق انسانی کے بعد. الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اس کے بعد فرمایا علمہ البیان. انسان کو پیدا فرمایا اور اس کے فوراً بعد اللہ رب العزت نے فرمایا بیان نطق، بیان کی صفت کو اللہ رب العزت نے بطور نعمت کے بیان فرمایا. تو یہ جو لسان القوم ہے، یہ جو علمہ البیان ہے، یہ جو وما ارسلنا من رسول اللہ بلسان قومی، کئی مقامات پر یہ جو فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، یہ ہو گیا کریکلم آف ایجوکیشن، نصاب تعلیم. اس کے بعد پرپز آف ایجوکیشن یعنی مقصد تعلیم، لینذروا قومہم، انذار. تو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم عوام کی ذہنی سطح کے مطابق ان کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے بات کریں. اس کے لیے چاہے آپ عصر کے بعد کا کوئی درس رکھیں، چاہے آپ خواتین کے اندر الگ سے بیان کی کوئی ترتیب رکھیں، چاہے آپ نوجوانوں کے اندر کورسز کی کوئی شکل اپنی مساجد میں اپنائیں، چاہے آپ ہفتہ واری یا یومیہ بنیاد پر مسجد میں درس قرآن کا اہتمام رکھوائیں، چاہے جمعے کا خطاب آپ رکھیں، لیکن اگر ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کریں گے تو اس کے بھرپور فوائد اور آثار آپ کے سامنے آئیں گے. یہ بہت ضروری ہے. آج بھی اگر ہم ایک بیٹھ کر کے آپس کے اندر ہم بیٹھ کر کے کاغذ اٹھائیں، قلم اٹھائیں، اگر میرا علاقہ زراعت پیشہ ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، یعنی اس کے اندر سب کے سب فصلوں والے، کاشتکاری والے، زراعت والے ہیں، تو زراعت سے متعلق جتنے مسائل ہیں ان کی فہرست بنا لیں. آسان طریقہ ہے، مستند دارالفتاؤں کے فتاوی منگا لیں، کیونکہ آپ کے علاقے کے اندر سارے کے سارے وہی لوگ ہیں. تو تھریشر، بیج، خرچہ، عشر، بارانی زمین، نصف عشر کس کے اندر آئے گا، اخراجات منہا ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، مستاجری کے مسائل کیا ہوں گے، کیا زمین کے اخراجات منہا کرنے کے بعد عشر نکالا جائے گا یا پہلے نکالا جائے گا. آپ کے پاس جتنے زراعت سے متعلق مسائل ہیں وہ ساری آپ ایک فہرست بنا لیں. اب آپ وہاں پر جب دین کا کام کریں گے اس کا اثر الگ ہوگا. اگر آپ کے پاس ڈاکٹر ہیں، آپ کے علاقے میں گلی محلے کے اندر ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹروں سے متعلق دارالعلوم کراچی کے سارے فتاوی کا رجسٹر بنا لیں. آپ بنوری ٹاؤن کے جامعہ اشرفیہ کے سارے فتاوی کا ایک رجسٹر بنا لیں، اس میں فہرست بنائیں. وہ ڈاکٹر سمجھیں گے یہ ہماری ضرورت کی بات کرتا ہے. اس کے اندر آپ لکھیں کمیشن کی بنیاد پر دوائیاں لکھنا جائز ہے ناجائز ہے. یہ جو ڈاکٹروں کو وزٹ اور ٹور کروائے جاتے ہیں تاکہ تم مریضوں کو دوائیاں لکھو، پھر کمپنیاں تم کو وزٹ کروائیں گی، عمرے کے ٹکٹ دیں گے، دبئی کا ٹور کرائیں گے، بھوربن کی سیر کروائیں گے، تم کو مختلف قسم کے تحائف دیں گے، تمہیں کار دیں گے، تمہیں واشنگ مشین دیں گے، تمہیں فریج دیں گے. اس کی بنیاد پر پھر کیا میڈیسن لکھنا درست ہے یا نہیں، سیمپلز کو بیچنا جائز ہے یا ناجائز ہے. آپ ان سارے فتاوی کی ایک فہرست بنا لیں. اگر آپ کے علاقے کے اندر ڈاکٹروں کی کثرت ہے، وکیل ہیں، وکیلوں کے مسائل کے اوپر آپ ایک کریں. آپ پائلٹ ہیں، ان کے مسائل سے متعلق آپ وہ کریں. بزنس مین ہیں، تاجروں کی تجارت سے متعلق وہ کریں. بزنس پھر کس چیز کا ہے اس سے متعلق سارے فتاوی کو آپ کریں. مسائل کی نشست رکھیں، سوال و جواب کی نشست رکھیں، بولنے دیں ان کو. اس سے عوام اور علماء کے درمیان میں فاصلے ختم ہوں گے. اور اگر ہم نے جا کر کے ایک رٹی رٹائی تقریر، روایتی تقریر وہ جا کر کے کی، آج اس کا وہ نتیجہ ہوگا جس وقت ہمارے سامنے آ رہا ہے. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے عالم دین جو الحمدللہ آپ سب حضرات ہیں، اور ایک ہوتا ہے اسکالر. تو یہ اسکالر کیا ہوگا، یہ کیا بھلا ہے؟ تو کوئی اس کے بعد علم خاص نہیں ہوتا. خام خواہ عوام تو متاثر ہوتے ہیں، بعض اوقات ہمارے علماء بھی متاثر ہو جاتے ہیں. تو کوئی متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. صرف اور صرف بات یہ ہے کہ پھر وہی بات آئے گی کہ خود اپنی ذاتی محنت کرنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کے رجحانات کو سامنے رکھنا چاہیے. ایک زمانہ تھا کہ لوگوں کے اندر تقریر اور بیان کا جو رجحان تھا وہ اس خطیب کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے تھے جو قافیہ بند کلام کرتا تھا. گلا کر رہا ہے، ڈگروڈ، اخروٹ، میپ، سیب، یعنی ایسے قافیے بناتے ہمارے بزرگوں میں سے گزرے آپ حضرات، تو لوگ اس کی طرف بڑے متوجہ ہوتے تھے. انہوں نے بڑی خدمت کی، یقیناً بڑے لوگ تھے. وہ زمانہ لد گیا.
وہ زمانہ اب گزر چکا ہے. پھر ایک زمانہ آیا تقریروں کے حوالے سے، اور وہ تقریروں کے حوالے سے زمانہ تھا طرز لگا کر خطاب کرنے کا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ طرزیں لگائی جاتی تھی بڑی زبردست، لہک لہک کے ترنم اور طرز. وہ زمانہ بھی گزر چکا ہے. اطلاع ہو کہ وہ زمانہ بھی گزر چکا ہے. تیسرا دور آیا بہت جوش و جذبے کے ساتھ تقریر کرنے کا، جوشیلا. اب ہمارے مدارس کے فضلاء کے اندر کیا ہے، تقریری مقابلہ ہوگا یا طلباء جو ہمارے مدرسوں کے اندر پڑھ رہے ہوں گے تو ان کے اندر کیا کام کیا جائے گا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بڑا اعلیٰ درجے کا خطیب ہے، بہت زیادہ شور کرے. صحیح ہے نا؟ یعنی چہرہ لال ہو رہا ہو، ماتھے کی رگیں ابھر رہی ہوں، گلے کی رگیں سرخ ہو جائیں اور رخسار سرخ ہو جائیں، اور رانوں کو ہاتھ مارے، چیخے، بہت زیادہ چلائے، چاہے کان پڑی آواز سنائی نہ دے، بہت زیادہ. یعنی ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ وہ ہمارے ہاں طلباء تقریر کی مشق کر رہے تھے تو ایک طالب علم نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو ایک استاد بیٹھے تھے، انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر اتنے غصے میں نہیں فرمایا، آرام سے فرمایا، پیار سے فرمایا. تو ایک یہ زمانہ گزرا. اس زمانے یہ زمانہ بھی اب لد گیا ہے. اب جو زمانہ چل رہا ہے وہ آپ سب حضرات مجھ سے 1000 گنا زیادہ بہتر جانتے ہیں. یہ وہ زمانہ ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی تھی کہ آپ حضرات نے ایک نشانی پڑھی ہوگی علامات قیامت میں سے کہ یفش العلم، کہ آخری دور میں علم پھیل جائے گا. تو ہم سوچتے تھے کہ یہ کیسے علم پھیل جائے گا، کیسے؟ یہ گوگل ہے، علم پھیل جائے گا، معلومات بہت زیادہ. چنانچہ آج جب بھی کوئی خطیب تقریر کر رہا ہوتا ہے نا تو ذرا سا وہ آدمی جو سوشل میڈیا وغیرہ کا پتہ ہوتا ہے تو وہیں بیٹھے بیٹھے اپنا اسمارٹ فون نکالتا ہے، وہ گوگل جا کے کرتا ہے، اور وہ جو مفتی گوگل ہے اس سے وہ پوچھتا ہے کہ یہ حدیث صحیح بول رہا ہے یا نہیں بول رہا، یہ آیت صحیح بول رہا ہے کہ نہیں، یہ حوالہ یہ ہے کہ نہیں ہے. اسی وقت چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے، انگلیوں پہ بخاری مسلم کے حوالے چیک کر لیتے ہیں. تو یہ یفش العلم، علم پھیل رہا، علم پھیل گیا، معلومات یعنی کہ یہ وہ والا زمانہ ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ نہ طرزوں والا دور ہے، نہ جذباتی تقریروں کا دور ہے، نہ قافیہ بند کلام مؤثر اور مفید ہے. اب اگر کچھ چیز نافع ہے، جو اب نیا جو دنیا میں کلچر چل چکا، جو نیا رواج اس وقت چل چکا، وہ ہے حوالہ جات، ریفرنسز، ورس نمبر، چیپٹر نمبر، کتاب نمبر، آیت نمبر، حدیث نمبر، کوڈ نمبر. اب یہ والا دور چل رہا ہے، اور اس طرز کو لے کر کے جو گفتگو کرتا ہے اس کی گفتگو زیادہ مؤثر ہوتی ہے. اور جب یہ کوئی بندہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے نا تو ہم لوگ خواہ میں متاثر ہو جاتے ہیں کہ شاید اس کے وہ بہت زیادہ علم ہے. وہ یقین جانے جو کچھ وہ کر رہا ہے اس سے کروڑوں گنا زیادہ آپ کے پاس علم ہے، صرف تھوڑا سا طرز بدلنے کی ضرورت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اب مثال کے طور پر اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ یتیم کو کھانا کھلانا. آپ کسی بھی اپنے مدرسے کے طالب علم کو کھڑا کریں یا ہمارے کوئی بھی نوجوان فاضل ساتھی ہوں، بھئی اس موضوع پہ تقریر کرو، تو اس موضوع پہ تقریر کیا کرے گا؟ ہم کیا تقریر کریں گے؟ بھئی یتیم کو کھانا کھلانا چاہیے، لوگوں کو کھانا کھلانا چاہیے، ثواب ہوتا ہے، اجر ملتا ہے، اللہ پاک راضی ہوتے ہیں، اس کا بہت فائدہ ہے. ہم یہی کچھ کریں گے نا، یہی تقریر ہے، ہم یہی بات کریں گے، ہم کچھ آیتیں بھی پڑھیں گے کچھ. اب یہ جو بات ہے اللہ پاک راضی ہوتا ہے، فضل بہت ہے، ثواب بہت ہوتا ہے، اجر بہت ملتا ہے، اور یہ کرنا چاہیے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کام تھا، اور اس کا ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ ہے، اکابر کا یہ طریقہ ہے. اب یہ ایک تقریر ہو گئی. اب یہی ٹاپک، یہی بات اب آپ اس انداز سے لیں کہ یتیم کو کھانا کھلانا یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ رب العزت نے اس زمانے کے کافروں کی جہاں اور بہت بڑی بڑی برائیوں کا بیان فرمایا، اس میں اللہ رب العزت نے کافروں کی ایک یہ برائی بیان فرمائی. سورہ ماعون آیت نمبر 3، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، کہ ان کافروں کو دیکھو، یہ مسکین کو خود بھی کھانا نہیں کھلاتے، کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے. سورہ بلد آیت نمبر 13، 14، 15، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ
یتیمن ذا مقربہ اور مسکینن ذا متربہ۔ اعلیٰ درجے کی نیکی یہ ہے یتیموں، فقراء، مساکین کو کھانا کھلایا جائے، مٹی میں رولے ہوئے افراد کو اٹھایا جائے، بے کسوں کی مدد کی جائے، ان کو طعام، کھانا، روزگار فراہم کیا جائے۔ سورہ دہر آیت نمبر 7، 8، 9 یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا۔ اعلیٰ درجے کے مسلمان وہ جو اپنی ضرورت کے باوجود مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اب بتائیے ان دونوں میں سے کون سی تقریر مؤثر ہے؟ اب کیا یہ آیتیں آپ حضرات کو نہیں آتی؟ ہم میں سے سب کو آتی ہیں۔ تو اب یہ جب کام کیا گیا نا کہ آیت نمبر 7 سورہ دہر، آیت نمبر 13، 14 سورہ بلد، آیت نمبر 3 سورہ ماعون، پھر آیتیں پڑھی گئیں، آیت کا نمبر دیا گیا، یہ بہت بڑا محقق سکالر ہے، یہ بہت بڑا آدمی ہے، یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اور ہم ہیں متاثر ہوتے ہیں۔ متاثر نہیں ہونے کی ضرورت یہ ہے کہ تھوڑا سا مطالعہ کریں، تحقیق کر لیا کریں تھوڑا سا۔ ابھی کراچی کے اندر ایک ہدایت ثالث کے طلباء کا، کچھ مدارس کا ہدایت ثالث کے طلباء کا فقہی مقابلہ ہوا، تو اس کے اندر سب بیٹھے تھے، تو میں نے عرض کیا کہ بات یہ ہے کہ تھوڑی سی انگلش سیکھو۔ طالب علموں سے اپنے مذاکرے کے اندر میں نے ذکر کیا، اور آج کل کی تھوڑی ٹرم اور اصطلاحات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسٹیٹ بینک کے اندر سیمینار ہو رہا ہے جی، عرب سکالرز آئے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے محققین معاشیات آئے ہوئے، اور اسلامی بینکاری کے بڑے بڑے شناور آئے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے فقہا آئے ہوئے ہیں۔ تو میں کہا ان کی گفتگو کیا ہوتی ہے؟ آپ بھی جائیں گے؟ ان سے عرض کیا میں بھی جاؤں گا، ہم سب متاثر ہوں گے۔ سلم پر آج گفتگو ہے، استثناء پر گفتگو ہے۔ اچھا میں نے عرض کیا یہ بتاؤ سلم کے حوالے سے کیا یہ شرطیں آپ لوگوں نے پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی ہیں؟ سلم کے حوالے سے کیا شرائط ہے؟ کیفیت معلوم ہو، مقدار معلوم ہو، تعداد معلوم ہو، کیف معلوم ہو، یہ سب پڑھا ہے کہ نہیں؟ بیع العاجل بالعاجل ہے، اس کے اندر ہم یہ ساری شرطیں پڑھتے ہیں۔ عرض کیا کہ دیکھو یہ جو کچھ تم شرطیں پڑھتے ہو قدوری کے اندر، ہدایہ کے اندر، ان سیمیناروں میں کیا ہوتا ہے جناب؟ سلم وہ موڈ آف فائنانسنگ ہے جس کے لیے کوانٹٹی معلوم ہونی چاہیے، کوالٹی معلوم ہونی چاہیے۔ اب یہ جو ہے نا موڈ آف فائنانسنگ، اس کا ترجمہ ہے سرمایہ کاری کا طریقہ۔ اچھا کوانٹٹی معلوم ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ قدر معلوم ہو، مقدار معلوم ہو۔ کیفیت معلوم ہو، اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ کوالٹی معلوم ہو۔ تو کوالٹی معلوم ہو، قدر معلوم، کچھ بھی اور خاص چیز نہیں ہے، لیکن اس طرف تھوڑا سا توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تھوڑی سی یہ توجہ کریں گے، آپ کی گفتگو سارے یونیورسٹی کے لڑکوں میں مقبول ہوگی، آپ کی گفتگو سارے جدید طبقات کے اندر کیوں؟ ان کی کلچر، ان کی ثقافت، ان کی تہذیب کے مطابق ہم بات کر رہے ہیں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے ایک گزارش میں یہ کرتا ہوں کہ یہ جو ہم بار بار پڑھتے رہتے ہیں کہ لسان القوم، لسان القوم، اس کو ضرور سمجھنا چاہیے۔ نفسیات شناسی یہ بہت ضروری ہے۔ آپ حضرات سے زیادہ کون واقف ہے؟ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الرسول المعلم و اسالیبہ فی التعلیم، بڑی شاندار، بہت مختصر سی کتاب ہے، بہت پیاری کتاب ہے۔ الرسول المعلم و اسالیبہ فی التعلیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت استاذ و معلم، اور ان کی تعلیم میں مختلف اسالیب تو آپ حضرات سب جانتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے ای الاعمال افضل، سوال پوچھا گیا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جواب ارشاد فرما رہے ہیں بر الوالدین، کہیں جواب ارشاد فرما رہے ہیں الصلاۃ لمیقاتہا، کہیں جواب ارشاد فرما رہے ہیں الجہاد فی سبیل اللہ، کہیں جواب ارشاد فرما رہے ہیں حق الجار۔ تو سوال ہے کہ جوابات مختلف کیوں ہیں؟ واضح طور پر اس کے یہی جواب آپ حضرات دیتے، لکھتے، پڑھتے، پڑھاتے ہیں کہ کہیں حالات کے مطابق، کہیں سامنے والے کی ضرورت اور مخاطب کی نفسیات کے مطابق۔ تو جب ہم خود یہ بتاتے کرتے ہیں تو کیوں نہیں ہم ان لوگوں کی نفسیات کا خیال رکھتے؟ کیوں نہیں ہم ان کی ضرورت کے مطابق بات چیت کرتے؟ تو ایک گزارش تو یہ ہے ہمارے پاس، پہلی بات یہ ہو گئی مطالعے کی جو قلت ہے اس کو ختم کرنا چاہیے، مطالعے کی کثرت کرنی چاہیے ایک۔ اور یقین جانے بڑا فتنہ بن گیا ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے، ہر چیز کے اندر یہی حالت ہے، ہر موضوع پر۔ ختم نبوت کا ہمارے بہت سارے ساتھی کام کرتے ہیں، بہت سارے ساتھی، اور
عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہماری جماعت ہے، اور بھی ختم نبوت پر کام کرنے والے کئی فضلاء ہوتے ہیں، بیچاروں کو ختم نبوت کے موضوع سے محبت ہوتی ہے، اس پر جا کر کے کورس بھی پڑھتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں. تو وہ جب سامنے بیٹھتے تو میں ان سے پوچھتا ہوں ماسٹر تاج الدین انصاری کو جانتے ہو؟ کوئی پتہ نہیں. صحیح ہے. چودھری افضل حق کا کیا کردار تھا؟ کوئی پتہ نہیں. مظفر شمسی کون تھا؟ کوئی پتہ نہیں. مظہر کون تھا؟ کوئی پتہ نہیں ہے. صحیح ہے. یہ اختر شیرانی کون تھا؟ کوئی پتہ نہیں ہے. ظفر علی خان صاحب کیا تھے؟ کوئی پتہ نہیں ہے. شورش کاشمیری کی کتابیں کون کون سی ہیں؟ کچھ پتہ نہیں ہے. وہ خدا کے بندے، جب تم ختم نبوت کے موضوع پر کام کر ہی رہے ہو تو کم از کم اپنے ان اکابر ختم نبوت کا تو تعارف تمہیں ہونا چاہیے. آگ لگا دیتی ہیں شورش کی کتابیں، اگر ہم ایک مرتبہ پڑھ لیں سینے میں آگ لگ جاتی ہے. میں تو آپ حضرات سے تو مخاطب ہوں نہیں، ویسے دیواروں سے مخاطب ہوں، لیکن آپ ذرا اپنے طلباء سے پوچھیں، بوئے گل نالے دل دودے چراغ محفل شورش کی کتابیں کس نے پڑھی ہے؟ خدا کی قسم اس سے زیادہ نظریاتی بنانے والی کوئی کتاب نہیں ہوگی. کیا شاندار تمغہ خدمت، موت سے واپسی، پوری ایک تاریخ ہے، ایسی شاندار تاریخ ہے. جس وقت لاہور سے یہ گرفتار کر کے وہ آفریدی جو انسپیکٹر تھے، ان کو گرفتار کر کے لائے اور سینٹرل جیل کراچی کے اندر یہ پڑے رہے. 17 دن انہوں نے بھوک ہڑتال کی ہے. اس بھوک ہڑتال میں مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کردار کیا تھا؟ مولانا احتشام الحق صاحب کا کردار کیا تھا؟ مولانا امروٹی صاحب کا کردار کیا تھا؟ دین پور والے میاں مسعود صاحب کا کردار کیا تھا؟ کچھ پتہ نہیں ہے. اس زمانے کے چٹان اخبار اس کا لیول کیا تھا بھائی؟ وہ صبح کے وقت آتا تھا، اور یہ چٹان اخبار جو صبح کے وقت میں آتا تھا اور شام کو رات کے 3 بجے 4 بجے لاہور کی سڑکوں پر لمبی لائنیں لگی ہوتی تھی اس اخبار کو لینے کے لیے. تو یہ ہمارے اکابر کی تاریخ، یعنی یہ ایک موضوع ہے ختم نبوت کا. اور ختم نبوت پر کام کرنے والے جتنے مبلغین، آپ ان سے یہ ساری باتیں پوچھ لیں، وہ ایسے آپ کو دیکھیں گے جیسے آپ پتہ نہیں کون سی دنیا کی باتیں کر رہے ہو، کوئی پتہ ہی نہیں. ناموس صحابہ پر بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ناموس صحابہ پر ایک کتاب ہے حضرت مولانا محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. اس کتاب کا نام ہے صحابہ کا عہد زریں اور مثالی حکومتیں. یہ مولانا حامد میاں کے والد ہیں، مولانا محمد میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جامعہ مدنیہ کریم پارک راوی روڈ لاہور کے محتمم تھے مولانا حامد میاں صاحب. ان کے والد ہیں مولانا محمد میاں صاحب. یہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمان تھے. ہندوستان میں جمعیت علماء ہند کے یہ ترجمان اور ناظم رہے ہیں. ان کی یہ کتاب ہے، ان کی زندگی کے بڑے کارناموں میں سے یہ کتاب ہے. اس کتاب کے صفحات ہیں تقریباً کوئی 1350-1400 صفحات. اس میں جو پہلا صفحہ انہوں نے لکھا ہے اس میں انہوں نے صحابہ کی آئینی دستوری حیثیت لکھی ہے، اور یہ ثابت کیا صحابہ کی جماعت کوئی اتفاقی جماعت نہیں. جس طرح انبیاء کا انتخاب ہوتا تھا، آسمانوں پر نبی کے رفقا کا بھی انتخاب ہوا ہے. اللہ رب العزت نے باقاعدہ انتخاب کیا ہے. سب رگڑے جائیں گے اس میں. کوئی اگر مودودیت صاحب کا کوئی اگر نظریہ ہے کہ حضرت معاویہ اتفاقاً صحابی بن گئے، یا فلاں صحابی وہ تو بس فتح مکہ کے موقع پر صحابی بن گئے، یا فلاں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت دیکھ کر کے نعوذ باللہ کوئی وقتی متاثر ہو کر کے سب فضول کی باتیں ہیں. انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ان صحابہ کرام کا آسمانوں پر انتخاب ہوا ہے. اللہ نے اپنے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا کا باقاعدہ چناؤ کیا ہے. یہ بنے گا صحابی، یہ نہیں بنے گا. اور ان صحابہ کرام کی دستوری حیثیت کیا ہوگی، آئینی حیثیت کیا ہوگی. کیا شاندار کتاب. اچھا، ناموس صحابہ پر ہمارے جو ساتھی کام کرتے ہیں ان سے پوچھ لیجئے اس کتاب کے بارے میں. جذباتی تقریریں ہم کرتے ہیں، لیکن بھائی اس کے اوپر کوئی تحقیقی مطالعہ تو ہو. نہ ختم نبوت کے موضوع پر تحقیقی مطالعہ ہے، نہ رد بدعات کے موضوع پر تحقیقی مطالعہ ہے، نہ سیکولرزم کے موضوع پر. اچھا، سیکولرزم کا مسئلہ، سب فتنوں سے بڑا فتنہ ایک یہ ہے جو ہمارا لادینیت کا، الحاد کا کوئی نہیں ہے. خدا کی قسم دل خون کے آنسو روتا ہے. لمز میں اس وقت جو لاہور کی یونیورسٹی ہے، لمز میں، اب یہی میں کہتا تھا یہ موبائل نہیں چلنے چاہیے. موبائل نہ ہو تو میں یہ بات عرض کرتا. آپ کے پاکستان میں بے شمار رشدی ہیں، بے شمار رشدی ہیں. فرق یہ ہے کہ وہ سامنے میڈیا پر نہیں ہے. آپ ان کی باتیں سنیں،
وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور کس طرح سے بات کرتے ہیں. پوری یونیورسٹی ہے جو کئی کلومیٹر پر وہ یونیورسٹیاں چل رہی ہیں، ان کے ٹیچرز، ان کی انتظامیہ، ان کے اوپر سے لے کر نیچے تک کے لوگ جتنے ہیں، وہ تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اجتماعی طور پہ درسگاہوں میں ایسے بات کرتے ہیں جیسے کوئی اقبال کوئی دودھ والا، فلانا گلی والا تو فلانا، یہ وہ اس انداز میں بات کرتے ہیں. اور وہ ہمارے ساری امت کے جتنے نوجوان نسل ہیں ان کا ایمان کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے. اچھا، الحاد باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے سلیبس کا حصہ بنا کر کے، باقاعدہ سلیبس کا حصہ بنا کر کے الحاد لادینیت پڑھایا جاتا ہے. وہ تو دو چار کوئی بشال خان سامنے آ گیا، کوئی فلانا سامنے آ گیا، دو چار نام سامنے آ گئے. سیاست دانوں میں پوری ایک کلاس ہے، سیاست دانوں میں ایسے لادین، دہری اور کمیونسٹ، لا مذہب نظریات کی پوری ایک کلاس ہے. بیوروکریٹ میں ایک پوری کلاس ہے، تاجروں میں ایک پوری کلاس ہے، یونیورسٹی اساتذہ میں پوری ایک کلاس ہے، کالجوں کے ٹیچرز اور اساتذہ میں، پروفیسرز میں ایک پوری ایک کلاس ہے، اور پاکستان کی کئی یونیورسٹیاں اس کام کے لیے مختص ہیں. تو کیا ان سب حالات کو سامنے رکھ کر کے اب بتائیے کہ ہم جس طرح کے اطمینان کی کیفیت کے اندر ہیں، کیا سوال نہیں ہوگا؟ کیا مواخذہ نہیں ہوگا؟ کیا ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں کر رہے. اچھا، پھر ان کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے، ان نوجوانوں کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے خدا کی قسم ہرگز جذباتیت مفید نہیں ہے، مطالعہ مفید ہے. ان کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے مطالعہ ہوگا. اور مولانا بیٹھے، میرا تھوڑا سا تعلق میڈیا سے بھی ہے، جتنے میڈیا کے اندر کام کرنے والے افراد ہیں، جتنے بھی افراد ہیں، وہ صرف ایک وجہ سے اپنے دل کی بات نہیں کرتے، یار کہیں گلی کوچے سے دائیں بائیں سے مجھ پر کوئی حملے نہ ہو جائیں. صرف اس وجہ سے وہ خاموش رہتے ہیں، صرف اور صرف یہ وجہ ہے، باقی کوئی نہیں ہے. لیکن جب اپنے ہم خیالوں کے جھولیوں میں بیٹھتے ہیں تو آپ ان کی بات سن بھی نہیں سکتے، بالکل بھی نہیں سن سکتے، کانوں کا ہاتھ لگائیں گے. تو اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان کی کیا ضروریات کو ہم پورا کر رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں کر رہے. اس لیے یہ سارے معاملات ہیں، ان معاملات کو حساسیت کے ساتھ لینے کی ضرورت ہے. اور ہم اچھا، یہ تو میں نے آپ کو ایک ختم نبوت کا بتایا، ایک ناموس صحابہ کے حوالے سے بتایا. بعینی یہی صورتحال فقہی مسائل کے حوالے سے ہے. فقہی مسائل ہمارے علماء کو نہیں آتے، صاف بات ہے، نہیں آتے. دیکھیں، یہ ہم آپس میں بیٹھے ہیں نا، جب ہم باہر ہوں گے ہم کہیں گے بابا ان کے پروں کے نیچے تو فرشتے، پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں. تاجروں، تمہاری تجارت ان علماء کی وجہ سے، پاکستان ان کی وجہ سے، دنیا ان کی وجہ سے قائم ہے. وہاں تو ہم یہ بولیں گے، بولتے ہیں، لیکن درسگاہ میں تو حقائق کی بات کرنی چاہیے نا. آپس میں تو ہم بات کریں نا، اس میں تو ہم بات کریں. ہمارے استاد جی مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب مدظر فرماتے ہیں، جو عورت بہشتی زیور کا صحیح مطالعہ کرتی ہے نا پابندی کے ساتھ، وہ ہمارے روایتی عالم دین سے زیادہ مسائل جانتی ہے جو بہشتی زیور کا مطالعہ کرتی ہے. آپ حضرات کو پتہ ہے، ابھی کچھ عرصہ پہلے وہ ہوا تھا، چاند کا مسئلہ ہوا تھا، تو ایک روزہ چھوٹ گیا، تو علماء نے ایک فتویٰ دیا تھا کہ سب لوگ ایک روزے کی قضا کریں. ہمارے وہاں کراچی میں، کراچی یعنی آپ اندازہ لگائیں، یہ کسی گاؤں گوٹھ کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں، کراچی از دا بگیسٹ سٹی آف پاکستان، جو کراچی اس پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے. وہاں پر ایک امام صاحب نے نہ صرف یہ کہ مسئلہ بیان کیا، بلکہ اس نے جمعۃ الوداع پہ بیان کیا، پھر عید کے اجتماع میں بیان کیا، اور ڈٹ گیا. کہتے ہیں جی چونکہ یہ ایک روزہ چھوٹا ہے لہٰذا تمام کے تمام لوگوں کو مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے، بیچ میں اگر ایک روزہ بھی قضا ہوا دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا. یعنی اس کو یہ تک مسئلہ نہیں معلوم ہے کہ بھائی یہ جو کفارہ ہوتا ہے کون سی صورت میں، قضا کون سی صورت میں، یہ نہیں پتہ. عمدن کھانے کی صورت میں روزہ، فرض روزہ، رمضان کا روزہ، عمدن کھایا، عمدن پیا، بغیر عذر کے کھانا پینا، اکل و شرب، یا ازدواجی تعلق قائم کر لیا، تو اب آئے گا کفارہ. اگر کوئی آدمی رمضان کا روزہ بغیر عذر کے صرف چھوڑ دیتا ہے، توڑتا نہیں، چھوڑ دیتا ہے، تو بھی کفارہ تو نہیں آتا نا بھائی، قضا ہے. لیکن ہمارے بہت سارے مولوی حضرات کو مسائل کا بھی پتہ نہیں ہوتا، اکثر مسائل گڑبڑ کرتے ہیں. اور اس کا اندازہ اگر کروانا ہو، دارالفتاؤں کے اندر جو مفتیان کرام بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں.
وہ بیچارے اکثر ہمارے عیبوں پہ پردے ڈال رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ فتویٰ سوال آتا ہے ہمارے مولوی صاحب نے تو یہ کہا، حالانکہ وہ جس طرح سے کہا وہ صحیح نہیں ہے، وہ غلط ہے، کیونکہ ہم مسائل نہیں. اچھا مسائل کیوں نہیں جانتے؟ مطالعہ پھر نہیں کرتے. خطاب کے لیے مطالعہ نہیں کرنا ہے، درس کے لیے مطالعہ نہیں کرنا ہے، جمعے کے لیے نہیں کرنا ہے، مسائل کے لیے نہیں کرنا ہے، اس کا یہ نتیجہ ہے. تو ایک گزارش یہ ہو گئی، مطالعے کی ہمیں اہمیت کو اجاگر کرنا چاہیے، جمود سے بچنا چاہیے، اطمینان اپنی حالت پر اس کو ختم کرنا چاہیے، مطالعے کا ہمیں بھرپور اہتمام کرنا چاہیے. دوسری گزارش یہ ہو گئی کہ جو آج کل کی جو نوعیت ہے لوگوں کی گفتگو کی طرز، اس کلچر، طرز اور انداز و بیان کو سمجھ کر اس کے مطابق گفتگو کرنی چاہیے. 2 باتیں ہو گئی. تیسری ایک گزارش ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. وہ ایک ہم نے ذاتی تجربہ کیا ہے اور تجربہ ہمارا بڑا کامیاب ہوا ہے. چونکہ آپ حضرات سارے علماء ہیں تو کارگزاری کے طور پر میں یہ ذکر کر رہا ہوں، آپ کو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. وہ کارگزاری تو بعد میں مختصر، بس چند لمحوں میں بات ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. لیکن اس کارگزاری سے پہلے آپ حضرات کو یہ پتہ ہے کہ بخاری کی دوسرے تیسرے نمبر کی حدیث کون سی ہے، جس میں وہ مشہور واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا گیا ہے کہ جب غار حرا میں تشریف لے گئے تو واپس تشریف لائے تو اس وقت جب پہلی وحی آئی تو فرمایا کہ انی خشیت علی نفسی. ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے کہ میں دنیا سے ہی نہ چلا جاؤں. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی ناکام نہیں فرمائے گا. پھر اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ٹوٹل 10 باتوں کی شہادت دی ہے. اب کسی کی بیوی اس شخصیت کا تعارف کرا رہی ہو، اس سے زیادہ بہتر تعارف کوئی نہیں کرا سکتا. تو یہ حضرت خدیجہ تعارف کرا رہی ہیں نبوت کا. انت تصل الرحم، تکسب المعدوم، تحمل الکل، تقری الضیف، تعین علی نوائب الحق. آپ سب حضرات کو پتہ ہے 10 باتیں ہیں. 10 کی 10 باتوں میں نماز کا ذکر نہیں ہے، ذکر کا نہیں ہے، روزے کا نہیں ہے، محاسبے کا نہیں، مراقبے کا نہیں، تلاوت کا نہیں، دعا کا نہیں. آپ رشتے ناتے جوڑتے ہیں، فقراء، مساکین، یتیموں، غریبوں کے منبع، ملجا، مرکز اور ٹھکانہ ہے. آپ آنے والے ڈیلیگیشنز اور وفود کا احترام و اکرام فرماتے ہیں، مہمانوں کی خاطر تواضع کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بے روزگاروں کو روزگار پر لگاتے ہیں، حق کا ساتھ دیتے ہیں. سارے کے سارے کام سوشل ورکنگ سے متعلق ہیں. سوشل ورکنگ، رفاہی اور سماجی. ایک گزارش میں یہ کروں گا کہ ہمیں ہر عالم کو، ہر امام مسجد کو ایک سوشل ورکر عالم دین اور رہنما ہونا چاہیے. اس کا بہت زیادہ اہتمام کیجیے. اور ایک زمانہ تھا پاکستان میں، اب اقتدار میں آنے کے لیے بھی ہمارے جو علماء سوچتے رہتے ہیں نا، مذہبی سیاسی جماعتیں کہ علماء چاہتے ہیں کہ اقتدار میں، اور صحیح اچھی بات ہے تاکہ ہم قانونی اخلاقی اسلام تو وہ ہے جو ہم لوگ کر رہے ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے، پھر ہم قانونی اسلام بھی نافذ کر سکیں. تو سوچ اچھی ہے، ظاہر ہے کہ اپنی مفاد پرستی کے لیے نہیں ہے بلکہ اسلام کے نفاذ کے لیے مطلوب سوچ ہے، مستحسن سوچ ہے، اچھی سوچ ہے. لیکن اس سوچ پر عمل کروانے کے لیے ایک زمانہ تھا لوگوں میں دینداری بہت تھی، لوگ مذہبی لوگوں کو ووٹ دیتے تھے. پھر ایک زمانہ آیا کہ ہم نے بڑے بڑے اکابر ہمارے پاس تھے، ان کی علمیت، فضل و تقوی سے متاثر ہو کر بھی لوگ ووٹ دیتے تھے. مولانا غلام غوث ہزاروی، مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے، مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہر صوبے کے مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ. آپ حضرات تصور نہیں کر سکتے، ہم تو پیدا بھی نہیں ہوئے، کراچی جیسے شہر میں علماء کی ایک نہیں درجنوں سیٹیں نکلتی تھی. یہ طالبان کے زمانے کی بات نہیں ہے، متحدہ مجلس عمل کی بات نہیں، یہ اس سے بھی پہلے سواد اعظم اور اس سے پہلے کے زمانے کی. یعنی سوچ بھی نہیں سکتے کہ جناب علی ہمارے علماء وہ اتنے، ان کے ووٹوں کی تعداد کیا ہوتی تھی؟ 1.5 لاکھ، 1.25 لاکھ، 1 لاکھ. آج جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایم کیو ایم والوں نے 2.5 لاکھ ووٹ فلاں سے لے لیے، پیپل پارٹی والوں نے فلاں سے، یہ ساری لیڈیں علماء کی ہوتی تھی، سب یہ لیڈیں علماء کی ہوتی تھی. یعنی آپ سوچ بھی نہیں سکتے. مولانا ولی راضی صاحب، حضرت مولانا رفیع صاحب اور مولانا تقی صاحب کے جو بھائی ہیں، وہ کورنگی کے حلقے سے کھڑے ہوئے، ہزاروں، پتہ نہیں کوئی 60 70 80 ہزار ووٹ انہوں نے دیے.
پروفیسر غفور لے رہے ہیں, مولانا نورانی میاں لے رہے ہیں, مولانا فدا الرحمن درخواستی صاحب لے رہے ہیں, حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب, حضرت مولانا اسفندیار خان صاحب, یہ حضرات, مفتی احمد الرحمان سے بڑا دور گزرا, بڑی تاریخ گزری. آج ان حلقوں میں ہم چند 100 سے زیادہ ووٹ نہیں لے سکتے. اچھا, پورے کا پورا بلوچستان کی حکومت ہمارے ہاتھ میں, کوئی اتحادی نہیں, پورا خیبر پختونخوا ہمارے پاس. پنجاب میں بڑے بڑے علماء, نامور علماء, لاہور جیسے شہر سے سیٹیں نکالتے تھے, تو ہمارے پاس بڑے بڑے اکابر علماء کرام تھے. اب وہ ساری کی ساری ترتیبات ختم ہو گئیں. اب ایک ہی راستہ ہے, اللہ کرے کہ یہ بات ہم کوٹ کوٹ کر اپنے دماغوں میں بھر لیں. اگر علماء اختیار پر آنا چاہتے ہیں, صرف اور صرف رفاہی, سماجی اور سوشل ورکنگ کا راستہ ہے, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. اور پہلے معاملہ یہ تھا کہ ایک ہم تقلیداً یہ بات کہتے تھے, یا چونکہ اسلام میں خدمت خلق کا زیادہ تعلق ہے تو ہم اس طور پہ اب ایک تجربہ بھی ہم نے کیا ہے. اور وہ تجربہ یوں کیا کہ میرا جو اصل علاقہ ہے وہ ہے ڈی جی خان کا. ہم بلوچ ہیں, اصل میں قیصرانی بلوچ ہیں, اگرچہ ہماری پیدائشیں اب کراچی کی ہو گئیں, میری پیدائش بھی کراچی کی. ڈی جی خان کے اندر صورتحال یہ ہے کہ سرداروں کا علاقہ ہے, اور آپ حضرات کے شاید علم میں ہو یا نہیں, حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی 2 سیٹیں ہوتی تھیں. ایک ہوتی تھی ڈی آئی خان سے اور ایک ہوتی تھی ڈی جی خان سے. ڈی جی خان ہے پنجاب میں, ڈی آئی خان ہے خیبر پختونخوا میں. تو وہ دونوں سیٹوں سے کھڑے ہوتے تھے, دونوں سیٹوں سے جیت جاتے تھے. وہی جو پورے پاکستان میں ہوا, جیسے میں نے آپ کو بتایا کراچی میں علماء کی یہ لیڈیں ہوا کرتی تھی, گیا وہ سارا کا سارا زمانہ. اب وہ ڈی جی خان والی سیٹ ظاہر ہے اس میں پورے پنجاب میں علماء کی اب کوئی سیٹ نہیں نکلتی ہے سوائے ایک آدھ کے. یہ ہم نے سرداروں کا علاقہ تھا, ان سرداروں کے علاقے کے اندر ہم نے کوئی تصور بھی سیاست کا نہیں تھا, اللہ پاک نے کرایا. اب ہم اس کو ایک تحریک چلا کر کے اب ہم اس کو جگہ جگہ ہم چلا رہے ہیں, اور کئی ائمہ کو اس پر کھڑا کیا, اپنے فضلاء کو کھڑا کیا, بلوچستان میں کروایا, فاٹا کے علاقوں میں کروایا, انٹیریئر کے علاقوں میں کروا رہے ہیں, اب ہم مختلف علاقوں میں کروا رہے ہیں. ہوا یہ کہ ہم نے اس وقت شاید پاکستان میں سب سے زیادہ پسماندہ علاقہ, بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا, ہم سمجھتے ہیں بلوچستان یا تھر ہے, غلط ہے. اچھا, ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے, علماء کے پاس ڈیٹا نہیں ہوتا, یہ بھی بڑی خرابی ہے. علماء کو پتہ ہونا چاہیے, اپنے علاقوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے, اپنے ضلعوں کا پتہ ہونا, تحصیلوں کا پتہ ہونا چاہیے, ڈیٹا پورا ہونا چاہیے. میں پہلے سے یہ بات کر رہا ہوں, آج کل کا دور فیکٹس اینڈ فگر کا ہے. تقریر بھی تب متاثر ہے جب آپ فگرز بیان کریں گے, اعداد بیان کریں گے, تعداد, مقدار جب بیان کریں گے. پوری دنیا 2 چیزوں پر آ گئی ہے, پریزنٹیشن کی دنیا ہے اور ڈیٹا کی دنیا ہے. پریزنٹیشن یعنی بیان اچھے انداز میں کرنا, اور ساتھ ساتھ ڈیٹا, فیکٹس اینڈ فگرز کی دنیا ہے. پوری دنیا اب اس پر آ چکی ہے. کسی سیمینار کانفرنس میں کوئی آتا ہے, روایتی تقریر کرتا ہے, کوئی نہیں سنتا. کوئی اور آدمی آئے گا, وہ آ کر کے بات کرے گا, اور وہ باقاعدہ حوالے دے گا. جب حوالے دے گا نا, اگلوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے, کراچی کے اندر ایک سیمینار تھا, تو اس کے اندر یہ بات چلی کہ فیملی سسٹم جو ہے نا یہ بڑا کمزور ہو رہا ہے. تو ہم سب بات کرتے ہیں نا, بھائی خاندانی سسٹم صحیح ہونا چاہیے, فیملی سسٹم صحیح ہونا چاہیے. سب کے کان کھڑے ہوئے اس وقت جب یہ بات ذکر کی گئی کہ کراچی کے صرف ضلع شرقی میں, صرف ایک ضلع میں 2018 کے صرف 1 سال میں عدالتوں کے اندر خلا کے 13,500 کیسز آئے ہیں. صرف ایک ضلع کراچی کا اور شرقی, اور 2018 جو عدالتوں کا ریکارڈ ہے اس کے اندر کتنے خلا کے کیسز؟ 13,500. اب بتائیے, جب یہ اس طرح فیکٹس اینڈ فگر آئیں گے نا تو پھر صورتحال بالکل بدل جاتی ہے. آئینی صورتحال بدل جاتی ہے, قانونی صورتحال بدل جاتی ہے. پھر جس کو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ بھی پھر اس کے اوپر کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے. تو ہم نے وہاں ڈی جی خان کا یہ میں بتا رہا تھا, پسماندہ علاقہ اس وقت پورے پاکستان کا جنوبی پنجاب ہے, ساؤتھ پنجاب. یہ سب سے زیادہ پسماندہ ترین علاقہ ہے, بہت زیادہ پسماندہ. اتنا پسماندہ ہے ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. یعنی پورے پاکستان میں اتنا پسماندہ علاقہ کوئی نہیں ہوگا. چھوٹی سی مثال, ہموار علاقہ ڈی جی خان کا, ہم وہاں سے چل رہے ہیں اور پہاڑ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. 6 گھنٹے ہم گاڑیوں پر چلتے رہے. کوہ سلیمان کی پٹی جوب سے شروع ہوتی ہے
اور یہ آپ کے ڈی جی خان تک چلی جاتی ہے، راجن پور تک چلی جاتی ہے، لورا لائی جو یہ پوری پٹی، اس کا پہاڑی سلسلے کا نام ہے کوہ سلیمان۔ یہاں رہنے والے جو افراد ہیں پتھر کے دور کے اندر رہ رہے ہیں۔ 6 گھنٹے تک نیچے ہم ہموار علاقے میں چلتے 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 آگے جو پہاڑی ایریا جہاں پر چٹانیں پہاڑ شروع ہو گئے، گاڑیاں کھڑی کر دی موٹر سائیکلوں پر اب ہم چل رہے ہیں 2 گھنٹے تک موٹر سائیکلوں کے بعد چلنے کے بعد اب موٹر سائیکلوں کا راستہ نہیں ہے، کیونکہ آگے چٹانیں ہیں، راستہ کوئی بنا ہوا نہیں ہے، جیپیبل راستہ بھی نہیں ہے، تو چٹانیں ہی چٹانیں۔ اب جب چٹانیں ہیں تو اب پیدل چلنا ہے۔ پیدل چلتے ہم فجر کے وقت سے نکلے تھے اور مغرب سے کچھ دیر پہلے وہاں پر پہنچے، 1.5-2 گھنٹہ۔ اب جب ہم چل رہے تو دیکھا سامنے سے چند افراد پہاڑ سے آ رہے ہیں، اور وہ جو پہاڑ سے چند افراد آ رہے ہیں تو وہ ایک چارپائی اٹھائے ہوئے ہیں۔ ہم نے کہا بھئی یہ کیا؟ ہمارے کراچی کے بھی کچھ ساتھی تھے، تو ہم نے کہا بھئی یہ کیا ہے؟ تو یہ کام کیا کہ ہم نے کہا کہ اتارو رکھو، تو پتہ چلا کہ وہ جو چارپائی ہے اس چارپائی پر ایک مریض ہے جس کو رسیوں سے باندھا ہوا ہے، اور اس کو اب نیچے لائیں گے۔ اس کی رسیوں سے اس لیے باندھا ہوا ہے کہ وہ تو راستہ تو ہے نہیں، اور وہ تو مریض ہے، وہ ادھر ادھر ہو جائے گا، مس بیلنس ہو جائے گا، ادھر گرے گا ادھر گرے گا۔ تو اب وہ اس کو چارپائیوں سے اس مریض کو اٹھایا ہوا ہے اور اب نیچے لا رہے ہیں۔ خود سوچیں، ہم تو ڈبل ڈور گاڑیوں میں تھے تو ہم کو اتنا ٹائم لگا، وہ مریض کو لے کر کب نیچے اتریں گے، پھر کب وہ وہاں سے نشتر اسپتال ملتان پہنچیں گے۔ چنانچہ پورے پاکستان میں ڈائلیسس کے جو مریض ہوتے ہیں نا، ڈائلیسس کے گردوں کے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، یہ زندہ لاشیں ہوتی ہیں جن کے گردے فیل ہو جاتے ہیں۔ تو عام طور پر جن کے گردے فیل ہو جاتے ہیں تو ان کو 5 سال 6 سال شہروں کے اندر وہ زندگی مزید گزار سکتے ہیں، کوئی 8-10 سال تک بھی خوش قسمت چلا جاتا ہے۔ جنوبی پنجاب کی اس پوری پٹی کے اندر ڈائلیسس کرنے والا مریض دوسرے چکر میں مرتا ہے۔ اور آپ کو بریکنگ نیوز دوں، کسی کو نہیں پتا ہوگا، پاکستان کا وہ علاقہ بتائیں جہاں سب سے زیادہ کینسر ہے؟ کسی کو پتا؟ سب سے زیادہ کینسر کون سے علاقے کے اندر ہے؟ جی بتائیے۔